نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالی دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ دیکھیے دانا تو ہم زمین میں بوتے ہیں، زمین بھی اچھی ہو، پانی بھی اچھا ہو، کھاد بھی اچھی ہو، دانے کی کوالٹی اور بیج کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہو، مگر کئی دانے اس سے پودے نہیں نکلتے، کئی دانے زمین میں مٹی بن جاتے ہیں۔ تو دانے کو، بیج کو، گٹھلی کو چیر کر جو پودا نکلتا ہے، اس پودے میں جان پیدا کرنے والا اور اس میں یہ طاقت دینے والا کہ وہ گٹھلی کو چیر دے اور زمین کو چیرتا ہوا اوپر تک آ جائے، یہ طاقت دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ گٹھلی میں بظاہر جان نہیں ہے، اب جو پودا نکل رہا ہے سائنس اس کو جاندار مانتی ہے۔ انڈے میں بظاہر جان محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس سے جو چوزا پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے اور اس سے جو انڈا نکلتا ہے وہ بظاہر مردہ محسوس ہوتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ رب العالمین ہے جس کی یہ شان ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں اوندھے منہ جاتے ہو، کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو، کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے۔ فالق الإصباح، اندھیرے کو چیر کر صبح نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالی ہے۔ کیا ہماری سائنس صبح کو پیدا کرتی ہے یا ہمارے ہاتھ صبح کو پیدا کرتے ہیں؟ ہم جب سے پیدا ہوئے سورج کا نظام چل رہا ہے، یہ سورج کا نظام چلانے والا، اس کائنات کو بنانے والا اللہ رب العالمین۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو سکون کا گہوارہ بنایا کہ رات کی نیند بڑی ہی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ دن میں کتنی بھی نیند کر لی جائے، چاہے دروازے بند کر کے اندھیرا کر کے نیند کی جائے، لیکن رات کی نیند کی برکتیں اور اس کا سکون الگ ہی بات ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج و چاند ایک مقررہ اندازے پر ہیں، ان کا ایک نظام ہے، نہ سورج اپنے نظام سے ہٹتا ہے، نہ چاند اپنے مدار سے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب علم والے رب العالمین کا مقررہ شدہ نظام ہے۔ اس نے یہ نظام بنایا کہ ہمارے ہاتھوں نے بنایا، اس رب نے بنایا، تو کیا ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور تری، صحرا کے اور سمندروں کے اندھیروں میں تم راستہ تلاش کر سکو۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا، بلکہ آج بھی ستاروں سے راستے کا تعین کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ رات کو ستاروں کو دیکھیں آسمان پر اور بالکل لائٹ نہ ہو، اندھیرا ہو، ہمارے یہاں بجلی بھی نہ ہو، تو اس وقت آپ دیکھیں گے تو آسمان پر لاکھوں ستارے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان ستاروں کے گروپس ہوتے ہیں اور مختلف وہ شکلیں اختیار کرتے ہیں، بلکہ قافلے ہوتے۔ تو رات کے وقت قافلہ نکلتا تو ماہرین انہیں سمجھا دیتے کہ دیکھو یہ ستارے کا گروپ تمہیں نظر آ رہا ہے، تم اسی کی سیدھ میں چلتے رہو گے تو تمہاری وہ منزل آ جائے گی۔ تو وہ رات میں راستہ بھٹکتے نہیں تھے، انہیں زمین پر راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہ اوپر ستاروں کے گروپ کو دیکھتے رہتے اور وہ جو ایک ڈیزائن کا گروپ ہوتا اسی کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے وہ اسی کی سیدھ میں جاتے اور اپنا راستہ پا لیتے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون،
بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کی اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر عارضی تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور پھر عارضی امانت رہنا ہے. مستقر دنیا کا ٹھکانہ اور مستودع امانتاً قبر میں رہنا، کہ زمین وہ امین ہے اور جب قیامت واقع ہوگی تو تمام مردوں کو زمین باہر پھینک دے گی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کی اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے ذات جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. بتائیے کوئی دنیا کی طاقت بارش اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو بارش برسا سکے؟ اور اگر اللہ برسانا چاہے تو کوئی طاقت ہے جو اس کو روک سکے؟ نہ سردی پر ہمارا کنٹرول ہے، نہ گرمی پر ہے، نہ ہواؤں پر ہے، نہ طوفان پر ہے، نہ سیلاب پر ہے، نہ بارشوں پر ہے، نہ زلزلوں پر کوئی کنٹرول ہے. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اطلاع مل سکتی ہے. چائنا کے سائنسدانوں نے سانپ پر تجربات کیے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے سانپ کے ذریعے یہ بات سیکھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو وہ طاقت دی ہے کہ زمین کے اوپر ہوتا ہے 120 کلومیٹر نیچے زمین کے جو چٹان ہلے تو سانپ اس کو محسوس کر جاتا ہے. یہ چائنا کے سائنسدانوں نے یہ بات کہی کہ سانپ 120 کلومیٹر نیچے تک زمین کی گہرائی میں اگر چٹانوں کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو سانپ محسوس کر لیتا ہے. اور چونکہ جو پلیٹیں ہلتی ہیں اس کے اثرات 4-5 دن میں زلزلے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. تو چائنا کے سائنسدانوں نے کیا کیا کہ سانپ کے بلوں پر سرکٹ کیمرے اور اس طرح کے کلوز سرکٹ کیمرے لگائے اور وہ اب ان کا معائنہ کر رہے ہیں کہ جب غیر معمولی طور پر سانپ پریشان نظر آئے تو ہم زلزلے کی پیشین گوئی 5 دن پہلے کر سکتے ہیں. لیکن آپ بتائیے کوئی یہ تو پیشین گوئی شاید کر لے کہ زلزلہ آنے والا ہے، لیکن زلزلے کو کوئی روک سکتا ہے؟ بارش آنے والی ہے، ہو سکتا ہے اس کی پیشین گوئی درست ہو، لیکن بارش کو آنے سے بھی روک نہیں سکتا اور اگر نہیں آ رہی تو لا بھی نہیں سکتا. محکمہ موسمیات والے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ ہے، ہواؤں کا دباؤ ہے، لیکن کبھی یہ غور کیا کہ یہ ہوا چلانے والا کون، دباؤ کو پیدا کرنے والا کون، بادلوں کی حرکت دینے والا کون؟ آسمان پر بادل ہوتے ہیں، پیشین گوئیاں ہوتی ہیں کہ بہت تیز بارش ہوگی لیکن بارش کا ایک قطرہ نہیں برستا، اور کبھی پیشین گوئی ہوتی ہے کہ مطلع صاف رہے گا اور مطلع صاف بھی ہوتا ہے، بغیر بادلوں کے بسا اوقات بارش برس جاتی ہے. تو بارش برسانے والا رب العالمین ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے ذات جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر چیز کا اناج اور پیداوار کو پیدا کیا. اناج، غلہ، پھل سب بارش کے صدقے میں پیدا ہوتے ہیں. کوئی کروڑ پتی آدمی بھی ہو یا کوئی ملک سپر پاور بھی ہو، اگر 4-5 سال کے لیے بارش بند ہو جائے تو وہ بھی بنجر اور ویران ہو جاتا ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس پانی سے سبزہ پیدا کیا. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وہ پودے پیدا ہوتے ہیں اور پودوں پر حبن کے معنی بیج، دانے ایسے پیدا ہوتے ہیں متراکبن جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے انار کو دیکھا ہو، کبھی آپ نے پپیتے پر غور کیا ہو، کس طرح بیج اور دانے جو ہیں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح گندم کے پودے کو دیکھیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اور کھجور کی ٹہنی سے ہم نے پیدا کیے
قنوان دانیتن، بہت زیادہ گھنے خوشے گچھے کھجوروں کے گچھے، ایک ایک ٹہنی پر کتنے کتنے گچھے لگے ہوتے ہیں. یہاں پر عرض کروں کہ طلعن، یہ جو لفظ قرآن پاک میں آیا من طلعہا، اس کو ذرا سمجھیے گا. سائنسی طور پر طلعن شگوفے کو کہتے ہیں، اور شگوفے سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی درخت کی ٹہنی کو دیکھیں گے، اس ٹہنی پر پتے نکلتے ہیں. ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے باریک سی جس پر پتے نکل رہے ہیں، تو ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے پتا نہیں نکلتا بلکہ پھول نکلتا ہے. وہ جگہ اگر آپ ٹہنی پر غور کریں تو وہ طلعن نظر آتا ہے، جس پر پتے نہیں اگتے بلکہ کلی اگتی ہے. پھر وہ کلی پھول بنتا ہے اور پھول سے پھر پھل پیدا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی کھاد ہے، وہ درخت بھی ایک ہی ہے، اس کی ٹہنی بھی گرین نظر آتی ہے. کہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتوں کو پیدا کیا اور کہیں سے اللہ تعالیٰ نے کلیوں کو اور پھولوں کو پیدا فرمایا. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار. پانی کا کلر اور رنگ اور ذائقہ ایک، کھاد بھی ایک، سب کچھ ایک ہے، مگر کسی پھل میں میٹھا رس ہے، کسی میں کھٹا ہے، کسی کا ذائقہ کیسا ہے، کسی کی شکل و صورت کیسی ہے. مشتبہ وغیر متشابہ، بعض چیزوں میں یہ آپس میں ملتے جلتے پھل ہیں اور بعض خوبیوں میں وہ الگ الگ ہیں. انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان درختوں کے پھلوں کی طرف، غور کرو. اذا اثمر، جب یہ درخت پھل دے، وینعہ، اور جب یہ پھل پک جائے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی قدرت پر غور کرو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اللہ کے لیے ان کافروں نے جنات کو شریک بنا لیا. وہ جنات کی پوجا کرتے ہیں. یہ جو اصل میں دیوی اور دیوتا کا تصور ہے، ہوتا کیا ہے؟ بت کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، سرکش جنات خوش ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے سامنے وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دیوی اور دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں یہ خوش ہو گئے ہیں اور ہمارے سامنے آ گئے ہیں. یہ جنات ہوتے ہیں جو ان کو بیوقوف بناتے ہیں. تو فرمایا یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، حقیقت میں ان جنات کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں نادان اور بیوقوف اور احمق بنا رہے ہیں. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ نادان لوگ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے وہ تصور کرتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں. سبحانہ، اللہ تعالی اولاد رکھنے سے پاک ہے. وتعالی عما یصفون، اور وہ بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے کہ جو وہ گڑھتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں.